سر ضیاء صاحب کا زمانہ، تو کبھی آپ جب ضیاء صاحب کہتے ہیں تو میرے ذہن میں ضیاء محی الدین صاحب آتے ہیں. میں بالکل تو وہ جب آپ ڈسکس جنرل کروں ضیاء گا کہیں گے نا تو پھر مجھے ذہن میں ضیاء. اب میں جنرل ضیاء کہوں گا کیونکہ دونوں ضیاء جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ان کا اہم رول ہے، کردار ہے. میری زندگی میں تو ایک ہی کا ہے الحمدللہ، وہ ضیاء محی الدین صاحب ہیں، لیکن باہر صورت. کیونکہ جب ضیاء جنرل ضیاء تھے تب وہ آپ کے نانا کبھی آتے تھے کبھی چلے جاتے تھے، وہ سارا آپ نے بتایا. درست. تو سر جنرل ضیاء کے زمانے میں کبھی فیض صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی آئی؟ میرے علم میں نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کے بارے میں یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں پھانسی دے دی جائے گی، کچھ ایسا بھی ہوا تھا؟ یہ میرے علم میں یہ بھی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ نہیں ہے، بلکہ جب فیض صاحب کو ضیاء الحق نے پیغام بھیجا تھا اور فیض صاحب 1982 میں پھر بالآخر پاکستان آ گئے تھے اور 1984 میں ان کا انتقال ہوا، تو آخری 2 سال پاکستان میں ہی رہے تھے وہ. ان 2 سالوں میں ضیاء الحق نے فیض صاحب کو بلایا تھا ملاقات کے لیے کہ بس اب مفاہمت اور مصالحت کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور فیض صاحب گئے تھے ملنے کے لیے اور ضیاء الحق نے ان سے کہا تھا کہ اچھا بتائیں پھر، اب جسے کہتے ہیں نا چلو مکاؤ ان کی چاندی ہوتی. ٹھیک. تو فیض صاحب نے ان سے 2 چیزیں مانگی تھیں اور کاش انہوں نے ضیاء الحق سے کوئی شوگر فیکٹری مانگ لی ہوتی تو، لیکن نہیں مانگی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ بھائی فیض صاحب اس وقت، اب تو خیر ہر کوئی فون کے چکر میں انڈر سرویلنس ہے، اس زمانے میں سرویلنس ہونا بڑی مصیبت تھی کہ فون ٹیپ ہوئے میں اور گھر کے باہر ہمارے گاڑیاں ہوتی تھیں پولیس کی، CID کی، تو جہاں جا رہے ہیں پیچھے وہ سرکاری جاسوس ساتھ جاتے تھے، تو وہ اس سے فیض صاحب ذرا سے تھوڑے سے ان کو ایک زچ ہوتے تھے. تو انہوں نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ میرے پیچھے جو معائنہ کرنے کے لیے جو گاڑیاں لگا دیتے ہیں ہر روز، اس کو اب جانے دیجیے. تو یہ اور دوسری، اس سے اس ملاقات سے کچھ دن پہلے جوش ملی آبادی صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، ہندوستان سے پاکستان وہ آئے تھے اور انقلابی شاعر تھے. تو فیض صاحب نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اکنالج کریں اور جوش صاحب کو خط لکھیں ان کی فیملی کو کہ حکومت جو ہے جیسے ایک اظہار کرتے ہیں افسوس کا. تو ضیاء الحق نے دونوں شرطیں یہ مان لی تھیں فیض صاحب کی. شرطیں خیر کیا تھیں، گزارشات تھیں، یہ مان لی تھیں، لیکن وہ آپ کی بات تو وہ مفاہمت ایک لحاظ سے کہہ لیجئے وہ ہو گئی تھی. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ فیض صاحب کہیں جا رہے تھے اور پیچھے جو جاسوس جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کوئی راستہ بھٹک گئے. فیض صاحب کہیں انہوں نے جانا تھا، بھول گئے، کسی اور جگہ پہ جانا تھا، تو انہوں نے جاسوس کو کہا یار منو راہ دسی کدھر جانا ہے. کوئی ایسا قصہ بھی؟ اچھا نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ایک اور بات میرے علم میں ہے. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک انسپیکٹر تھا جس کی ڈیوٹی تھی، سردیاں تھیں بہت، وہ 5-6 بجے اس نے فیض صاحب واک کرتے کرتے گھر پہنچے تو اس نے کہا کہ جی آپ نے اب رات میں کہ جانا ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا نہیں آج تو بھائی ہم گھر پر ہی ہیں. کہنے لگا اچھا میں نے کہیں جانا ہے کام سے تو پھر میں چھٹی کر لیتا ہوں، تو صبح رپورٹ میں لکھ دوں گا کہ آپ گھر. کہنے لگا ہاں میں تو گھر ہی ہوں رات کو. تو وہ فیض صاحب گھر چلے گئے اپنے، وہ ہرکارا جو تھا وہ اپنے گھر چلا گیا، جانا ہوگا اس نے کسی عقیقے پہ یا کسی اپنی شادی وادی پہ. تو 2 گھنٹے بعد میرے تایا نے فیض صاحب سے کہا کہ فلاں جو شاعر ہیں ان کی طرف ایک محفل ہے، مجھے بھی فون آیا ان کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، فیض صاحب کو لیں چلیں. تو فیض صاحب بھول چکے ہوئے تھے، اب کہنے لگے ہاں چلو بھائی، اور وہ تو محفل کے بڑے شوقین تھے. تو رات کو 9-10 بجے میرے تایا لے گئے فیض صاحب کو. اور جب اس محفل میں گئے، چونکہ شہر چھوٹا سا تھا تو اس زمانے کا جو IG پولیس تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، تو وہ محفل ہو گئی. فیض صاحب گھر آ گئے رات کو. تو صبح یہ ہرکارا جب ڈیوٹی پر آیا تو اس نے رپورٹ لکھ کے دی کہ فیض صاحب رات گھر ہی تھے، اور اسی IG کے سامنے لا کے رکھ دی رپورٹ کہ رات کو میں نے معائنہ کیا، فیض صاحب تو گھر تھے. تو IG تو موجود تھا اس محفل میں جہاں فیض صاحب موجود تھے. تو جب IG نے پڑھی رپورٹ تو کہا تو نالائق ہے، تو اس کو برخاست کر دیا، معطل کر دیا اس کو. وہ روتا ہوا فیض صاحب کے پاس آ گیا کہ آپ نے تو کہا تھا آپ گھر ہی رہیں گے، مجھے تو دیکھیں میرے افسر نے معطل کر دیا ہے، آپ تو نکل گئے. بڑے شرمندہ ہوئے فیض صاحب. تو فیض صاحب نے IG کو فون کیا اور دوبارہ اس کو عہدے پہ لگوایا. اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ جس شخص کی وجہ سے کوئی معطل ہوا افسر، اسی کی سفارش پہ پھر واپس بھی لگا ہوگا. وہ ایسے ہوا تھا ایک دفعہ. سر فیض صاحب کی جو نظمیں غزلیں، وہ نیرا نور ہو، اقبال بانو ہو، یا پھر مہدی حسن ہو، انہوں نے پڑھی گائی. کچھ لوگوں کا تاثر ہے کہ اس وقت حبیب جالب بھی ایک بڑے شاعر تھے، تو کیا ان لوگوں کے گانے کی وجہ سے بھی فیض صاحب مشہور ہوئے؟ اب یہ 2 فرق سوال ہیں، بلکہ اس میں 2 سے زیادہ سوال ہیں. کہ فیض صاحب جو ہیں وہ مہدی حسن کی وجہ سے یا اقبال بانو کی وجہ سے مشہور ہوئے، یا اقبال بانو کی گائیکی فیض صاحب کی شاعری کی وجہ سے مشہور ہوئی.
اس کے اوپر اور بھی لوگوں سے کامنٹ لے لیں, لیکن میرے خیال میں میری تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں موازنہ کروں حبیب جالب کا اور فیض صاحب کا, کہ اگر ایسے ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا. لیکن یہ تو کوئی بہت زیادہ بحث طلب بات نہیں ہے کہ فرق بہت زیادہ ہے حبیب جالب میں اور فیض صاحب کی شاعری کے معیار میں. یہ تو کوئی اگر اول تو مقابلہ ہونے نہیں چاہیے کسی چیز میں, آرٹ میں کیا کوئی مقابلہ کرے گا کسی کا, کوئی ریاضی کا امتحان تھوڑی ہے, کرکٹ میچ تھوڑی ہے کہ اسکور کتنا. لیکن فیض صاحب کو شمار تو مطلب اردو زبان کی تاریخ کے جو عظیم شعراء ہیں وہ جیسے مرضی ترتیب آگے پیچھے کر لیں, لیکن وہ اوپر کے 5-7 میں ہو جائے گا. جس کو شوق ہے وہ کہہ لے کہ میر اوپر ہے یا غالب ہے, وہ دیٹس فائن, لیکن 5-7 میں ہو جائے گا. تو جالب صاحب کی شاعری جو ہے وہ اس کو پرکھنے سے وہ اس معیار پہ نہیں اترتی کہ ان کو عظیم شاعر کہا جائے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ حبیب جالب عظیم شاعر نہیں ہے؟ ہاں, میں تو کوئی اسکالر اردو کا نہیں ہوں, لیکن ایک چلو اس کے بارے میں رائے, وہ عظیم شاعر نہیں ہے. ان سے ظاہر ہے ہماری بہت دوستی اور محبت اور نیاز مندی تھی, بلکہ میرے تایا نے تو جیل کاٹی ان کے ساتھ ضیاء الحق کے دور میں, وہ اپنی جگہ ہے. اور فیض میلہ جب شروع کیا تھا ہم نے تو اس میں حبیب جالب آ کے پڑھا کرتے تھے ہمیشہ, وہ سب اپنی جگہ اور سر آنکھوں پہ. لیکن جب شاعری کو دیکھیں گے ہم تو شاعری کی عظمت تو بہت ہی بڑی چیز ہے, وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیا ہم حبیب جالب کو ایک بہترین انقلابی کہہ سکتے ہیں, شاعر بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہی واز اے گریٹ ایکٹیوسٹ آلسو, کیونکہ انہوں نے جو شاعری کے اندر جو انقلابی عنصر ہوتا ہے اس کو پاپولر کرنے میں بہت ان کا اہم کردار ہے, کہ وہ پاپولر لگے انقلابی شاعری. تو اگر میں کہوں 3-4 نام بتائیں تو شاید 3 بھی نہیں بتا پائیں گے آپ انقلابی شاعروں کے نام. اور پھر وہ جو ایک عوامی شاعر ہوتا ہے کہ جس کی جو نبض ہے وہ عوام تک پہنچتی ہے, وہ حبیب جالب کے پاس تھی وہ چیز کہ عوام تک بھی تو بات پہنچے نا. تو اگر وہ جوش صاحب کی شاعری ہے جو بہت مشکل ہے, تو وہ تو پہنچے گی نہیں عوام تک, کیونکہ عوام تو اتنی, جس کو ہائر آرڈر کہتے ہیں سوچ کا, وہ عام جو چھابڑی والا ہے یا سائیکل والا ہے یا دکاندار ہے وہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا. تو اس تک کیسے پہنچے کوئی بات, وہ پھر زبان زد عام جو گفتگو ہے وہ جالب صاحب کے پاس وہ گر تھا اس چیز کا. ابھی تو جب فیض میلہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی جالب عوامی میلہ ہو جاتا ہے, اب تو شاید یہ کمپٹیشن ہے, جیسے ہی فیض میلہ ہوگا ساتھ ہی وہ تاریخ دے دی جائے گی عوامی جالب میلہ کی. تو سر کیا آپس میں کمپٹیشن بھی ہے آپ کا؟ مجھے نہیں پتا, میں تو کبھی نہیں گیا جالب عوامی میلہ. ہاں, میلے میں مجھے بھی موقع نہیں ملا جانے کا. آپ کو کبھی دعوت نامہ بھی نہیں آیا؟ ضرور آیا ہوگا, لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں گیا اس میں. یعنی آپ نے دعوت نامہ کو نظر انداز کر دیا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوا. وہ چونکہ جب فیض میلہ ہو رہا ہوتا ہے تو میرے اتنا جوس نکل چکا ہوتا ہے اس کے بعد کہ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں ہوتی اگلے 2-3-4 ہفتے, کیونکہ اب اس وقت میرے آتے آتے ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. تو اب اتنے مہینے اس میں میرے انویسٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, میری پاس بینڈ وڈتھ نہیں ہوتی کچھ اور کرنے کی کہ میں کچھ اور بھی کروں. لیکن اگر یہ کمپٹیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اور اس کو کمپٹیشن نہیں کہنا چاہیے, اس کو اضافہ کہنا چاہیے کسی چیز میں. تو اگر 2 کرکٹر ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں اور ایک 100 رن کرتا ہے تو دوسرا 200 رن کرتا ہے, تو فائدہ ٹیم کا ہوتا ہے نا. تو ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے, ضرور ہو کمپٹیشن اگر ہے بھی, لیکن فائدہ ٹیم کو ہو رہا ہے. تو جب ایسے میلے ہوتے ہیں کوئی بھی جہاں پہ لوگوں کا اکٹھ ہو اور کسی ایسی وجہ سے ہو جو وجہ ادبی وجہ ہے یا شاعرانہ وجہ ہے, وہ وجہ صرف کھانا پینا نہیں ہے, اس سے بہتر کو وجہ ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سر فیض صاحب کی زندگی بدلنے میں داس کیپٹل کا, جو کہ کارل مارکس کی کتاب ہے, بڑا ایک اہم رول ہے, اور وہ ساری مزدوروں کے ارد گرد گھومتی ہے. لیکن سر میں بھی کچھ سالوں سے فیض میلے میں جا رہا ہوں تو مجھے وہاں کوئی مزدور دکھائی نہیں دیتا, بلکہ بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے, تو جو سارے وہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اس میں مزدوروں کی بات بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ فیض صاحب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے جو آپ کی طرف سے ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ کسی غلط فیض میلے پہ چلے گئے. نہیں, میں اسی والے پہ گیا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس دفعہ جب جائیں گے تو میں وہیں ہوں گا, آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے, میں باہر ہی ہوتا ہوں. اور پھر ہم ایک کام کریں گے, ہم کام یہ کریں گے کہ اب جتنے بجے آپ مجھے ملیں گے, جس دن بھی 3 دن ہوتا ہے, ہم اپنے سامنے جو لوگ گزرے ہوں گے ان میں سے 10 کو روک کر پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سے 5 ایسے ہوں گے جو مزدور طبقے سے ہوں گے. اچھا, مزدور سے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ شخص جو ہے یہ اینٹیں اٹھاتا ہے. تو جو اندرون سندھ کا ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہے وہ بھی مزدور ہے. بالکل. اور جو جھنگ میں ٹیوشن پڑھاتا ہے وہ بھی ایک مزدور ہے. تو ایسے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے. ماضی میں بھی بہت سارے ایکٹرز آئے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ پہ بہت تنقید ہوئی کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, وہ آپ ان کو بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں, بعد میں وہ ہمارے خلاف ہی جا کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو آپ کو بھی تنقید کا سامنا تو کرنا ہوگا اس پہ. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے تنقید کا سامنا کرنے میں؟ نہیں, مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں, اس کام میں کچھ اچھی باتیں, کچھ تنقید ہوتی ہے. اچھا, جاوید اختر کو بلانا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی تھی, نہیں بلانا چاہیے؟ یار وہ جو ہوا بیت گئی سو بات گئی, وہ ختم ہو گیا چیپٹر. یہ ساری کنٹروورسی کے بعد آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے رابطہ ہوا کوئی؟ میں نے کہا بیت گئی سو بات گئی, ختم ہو گئی بات بس. اگر مستقبل میں دوبارہ کوئی اس طرح کے کنٹروورشل لوگ آپ بلاتے ہیں اور اس طرح کی چیز دوبارہ فیس کرنے کو ملتی ہے, تو پھر بھی آپ یہی دہرائیں گے بیت گئی جو بات؟ کیا ہوگا پھر یہی؟ اور کیا, ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم خلوص نیت سے اپنا کام کرتے رہیں گے. اس میں کوئی 100 غلطیاں ہوں گی, 200 تعریفیں ہو جائیں گی, کوئی قدم اچھا پڑے گا, کوئی قدم غلط پڑے گا, تو پھر کیا, سفر جو ہے وہ چلنا چاہیے, سفر رکنا نہیں چاہیے. اچھا سر, جو فیض صاحب کی شاعری ہے رومانوی بھی, اور شروع میں جیسے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, آگے جا کے وہ انقلابی ہو جاتی ہے, تو وہ حقیقت میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان پہ ڈومینیٹ ہو گیا تھا, رومانوی شاعری پہ ان کی جو انقلابی پن ہے وہ ڈومینیٹ ہو گیا تھا؟ یہ اس کے اوپر کچھ لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو رومانوی ہی رہنے دیتے اور اس میں سوشلزم یا اس میں مزدوروں کی بات نہ کرتے. بھئی وہ شاعر کی ثوابدید ہے, اور چونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی جو شاعری ہے اس کو ایک ایسی چیز سمجھی کہ جس سے سیاسی شعور اجاگر ہونا چاہیے. انہوں نے کبھی بھی شاعری کو صرف رومانوی چیز کے طور پہ استعمال نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اس بات کی ترجمانی کی انٹرویوز میں بھی کہ کوئی بھی آرٹ فارم ہے وہ آگہی کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ صرف اس لیے کہ آپ بستر میں لیٹ کے محبوبہ کو یاد کریں اور روئیں, جو کہ بہت سی اردو کی شاعری میں آپ کو ایسے دکھ بھرے اشعار ملیں گے کہ بس وہ اپنی محبوب کی یاد میں ہی گم ہیں. لیکن فیض صاحب بہت کلیئر تھے کہ میرا کام جو ہے, یا کسی بھی آرٹسٹ کا جو کام ہے, وہ معاشرے کی اصلاح یا بہتری کسی بڑے مقصد کے لیے ہے. تو اس میں رومانس ایک بیوٹیفل چیز ہے, وہ تو شاعری میں ہونی چاہیے, لیکن اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہے. اس سے اوپر پھر یہ بات ہے کہ انسان دوستی, محبت, امن, ظلم کے خلاف آواز, یہ باتیں ہونی چاہیے اس میں. یہ ان کی رائے تھی اس کے بارے میں, اور اس کے اوپر وہ آخری لمحے تک وہ اس کے اوپر کاربند رہے.